بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ ڈرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے سب سے زیادہ عزت والا اسے فرمایا ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسی بات کی جانب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اپنے آخری حج کے خطبہ میں توجہ دلائی کہ تم میں سب سے بہتر اور اعلیٰ وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اس ایک اور بات سے واضح ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک نے جو فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور لہٰذا سب سے بہتر اعلیٰ اور عزت اور شان والے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ بندے کو رب کے قریب کرتا ہے۔ بندہ جتنا متقی ہوگا، رب سے ڈرنے والا ہوگا، خوف خدا والا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کو اپنا قرب دے گا۔ اور جو لوگ رب سے ڈرتے نہیں ہیں، ہر وقت رب کی نافرمانی میں پڑے رہتے ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ارکان اسلام میں سے ایک رکن نماز جو ہے اس کو حقیر جان کے چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، اس کی پابندی نہیں کرتا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین پر رینگنے والے کمزور سے کمزور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں تو اگر اجازت دے دے تو ہم اس کو ابھی مار کے یہاں پھینک دیں اور اس کو کھا جائیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ ارکان اسلام کی اس قدر فضیلت ہے اور اس میں نماز کا یہ درجہ ہے، اور ہم لوگ نماز سے کس قدر دور ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4157 میں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل کر اس کے چہرے تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ ایک آنسو کی فضیلت ہے۔ تو دیکھیں ذرا وہ لوگ کہ جو ہر وقت رب کے خوف سے روتے ہیں، دھاڑے مار کے روتے ہیں، وہ اولیاء کرام، وہ مشائخ عظام، وہ بزرگان دین، وہ غوثیت کے رتبے والے، وہ ابدال جو ہیں، وہ اقطاب جو ہیں، ان کا یہ عالم کہ ہر وقت خوف خدا میں روتے رہنا، رب کی بارگاہ میں سر بسجود رہنا اور بخشش مانگتے رہنا۔ ہاں تو ایک آنسو کی یہ فضیلت ہے، تو دیکھیں ذرا کہ ایک آنسو ٹپکے تو صحیح نا، آنسو نکلتے ہی نہیں ہیں، رب کی محبت دل میں اترتی ہی نہیں، کیونکہ ہم خود اتارنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم رب کی محبت کے طالب ہو جائیں تو رب اپنی محبت عطا کرتا ہے، لیکن طالب ہونا اور سچا طالب ہونا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب خوف خدا میں روتے، یعنی ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن علیہ رحمہ جب خوف خدا میں روتے تو اپنے آنسوؤں کو چہرے اور داڑھی پر مل لیتے اور فرماتے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ ان اعضاء کو نہیں کھائے گی کہ جن سے خوف خدا سے بہنے والے آنسو مس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت تذکرہ میرے کریم نبی کریم علیہ السلام کے محبوب امتیوں نے جو بیان کیا۔ فرمایا کہ وہ آنسو کے جو انسان کے اس اعضاء سے لگ جائیں تو فرمایا کہ ان اعضاء کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو ایک بندہ مومن کے آنسوؤں کا یہ مقام ہے کہ وہ جسم کے اعضاء سے لگیں تو اس کو آگ نہیں چھوتی، تو جس دل میں عشق مصطفیٰ سما جائے، اور جس دل میں رب کی ذات سما جائے، اور جس دل میں عشق صحابہ، اہل بیت،
اور اولیاء کرام سما جائیں تو اس کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم و تربیت کے لیے علماء حق کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ وہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم اور شعور عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا